اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین و سامعین، چند دن پہلے مناظرہ کے نام پہ ایک ڈرامہ کیا گیا. یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ڈرامہ کیوں کہا. اگر آپ میرے ساتھ سفر کریں گے، چند الفاظ میرے سن پائیں گے، تو یقیناً آپ خود بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ جو کچھ کہا گیا یہ واقعی مناظرہ نہیں تھا، یہ ڈرامہ ہی تھا. ہوتا کچھ یوں ہے کہ یوٹیوب چینل پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب کے درمیان بحث و مباحثہ ہوتا ہے مختلف موضوعات پہ، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور عقائد پہ بھی بات ہوتی ہے. اور عقائد پہ بات ہوتی ہے یہاں تک کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ چیلنج کر دیتے ہیں کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے ساتھ آ کے مناظرہ کر لیں. جو عموماً وہ کہتے ہیں تو ایسے ہی ہوا. عقائد کے حوالے سے جب بات ہوئی تو مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے عقیدہ کا دفاع کرنے کے لیے یہ کوشش کی کہ میں جیلم آ جاتا ہوں. لیکن جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب عقائد پہ بات کر رہے تھے اور مفتی طارق مسعود صاحب چلے ہیں مناظرے کے لیے، مفتی طارق مسعود صاحب کے ان عقائد میں سے عقیدے کی ایک تھوڑی سی جھلک آپ سن لیں، اس کے بعد آپ اگلی باتوں کو سن پائیں گے. آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ ان کے عقیدے میں سے ایک عقیدے کی جھلک کیا ہے. آئیے سنتے ہیں. کہ یزید کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے معتدل ہے. میرے خیال میں ان کی رائے یہ ہے کہ یزید کا حضرت حسین کے قتل میں شریک ہونا یا ان کے حکم پہ قتل کرنا یہ کسی مستند روایت سے ثابت، بولو بھائی، نہیں ہے، ثابت نہیں. اسی طرح یزید کا شرابی، کبابی، یہ سب چیزیں بھی کسی مستند اوتھینٹک روایت سے ثابت نہیں ہیں. روایتیں بھی ہیں، اس طرف بھی ہیں، اس طرف بھی ہیں، کوئی مستند مضبوط چیز نہیں ہے. شرعی شہادت چاہیے نا فاسق قرار دینے کے لیے. یہ سن لیا آپ نے، یہ عقیدے کی ایک جھلک دی جو آپ تک پہنچائی ہے ہم نے. اس پہ ہم آج بات نہیں کر رہے چونکہ ہمارا موضوع کچھ اور ہے، لیکن آپ تک پہنچانا چاہتے تھے کہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کے عقیدے کی جھلک کیا ہے. اور انہی چیزوں پہ باتیں بھی ہو رہی تھیں. یقیناً جب کسی کے عقیدے پہ بات کی جائے تو مسئلہ ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے. کچھ عرصے کے بعد، یعنی انجینئر صاحب نے چیلنج کیا تو کافی عرصہ خاموشی رہتی ہے. اس کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب چلتے ہیں کراچی سے اور جیلم میں آ جاتے ہیں. اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کرواتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب میں آ چکا ہوں جیلم میں، اور ساتھ اپنے نائب کا ایک نمبر جو ہے وہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. میں 48 گھنٹے جو ہے وہ جیلم میں موجود ہوں، میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں. اب ذرا سوچئے گا کہ میں نے کیوں کہا کہ یہ ڈرامہ ہوا ہے. بھائی یہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھواتے ہیں، اور مفتی جو ہوتا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ مناظرے کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، کوئی اصول ہوتے ہیں، اصول و ضوابط ہوتے ہیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ خود تیاری کر کے آ جائیں اور جس سے مناظرہ کرنا ہے اسے کہیں گے 48 گھنٹے میں آپ آ جائیں. انسان ہے، کمپیوٹر تو نہیں ہے کہ ایسے جو ہے نا کوئی چیز لکھیں گے، ڈائل کریں گے تو وہ سامنے سارا کچھ آ جائے گا. مناظرے کے قوانین ہوتے ہیں، جس سے مناظرہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ بات ہوتی ہے. یہاں تک کہ موضوعات جو ہے وہ طے کر لیے جاتے ہیں کہ اس موضوع پہ بات ہوگی. یہاں تک کہ دن طے کر لیا جاتا ہے کہ اس دن مناظرہ ہوگا. دن میں بھی یہ دیکھا گیا کہ ٹائم بھی جو ہے طے کر لیا جاتا ہے کہ اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک مناظرہ ہوگا. تو موصوف جو ہے کراچی سے چلے ہیں، انہوں نے بیان کیا، نہیں بتایا میں آ رہا ہوں. یہاں تک کہ ان کے فالورز کے زبانی کہتے ہیں کہ وہ بائیر نہیں آئے تو 22 گھنٹے کا سفر کر گئے ہیں. تو جیلم آگے پہنچے ہیں تو پھر آگے انجینئر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں آ چکا ہوں اور مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں. خود تیاری کر کے آئے ہیں اور انجینئر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آ جائے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. انہیں ٹائم نہیں دیا. حالانکہ مناظرے کا اصول تو یہ ہے کہ انہیں بتاتے کہ میں آنا چاہتا ہوں، میں آپ بتائیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جانتے ہوئے کہ وہ ہفتہ اتوار کو بیٹھتے ہیں اکیڈمی میں، لیکن اس کے باوجود یہ منگل والے دن آئے. یعنی یہ ایک مکمل پلان کر کے آئے تھے کہ نہ مناظرہ ہوگا، اور مناظرہ بھی نہیں ہوگا تو ہماری ہر طرف یعنی یہاں تک کہ فالورز میں بھی اضافہ ہو جائے گا. پہلے بھی ملینز میں اور اضافہ ہو جائے گا. اور لوگ جیسے کہ آج جو لوگ ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کر رہے، جو اندھی تقلید کرتے ہیں، وہ یوٹیوب چینلز والے بھی بار بار یہی کہتے ہیں کہ جی مفتی صاحب کی فتح ہوگی، فتح ہوگی، فتح ہوگی. اس چیز کو نہیں دیکھا کہ مفتی صاحب نے ڈرامہ کی ہے. اگر ڈرامہ نہ ہوتا، خود تیاری کر کے کہتے ہیں کہ جی بریف کیس بھر کے کتابوں کا لے کے آئے،
تو تیاری کر کے آئے نا، تیاری کر کے تو انہیں کون سا ٹائم دیا 48 گھنٹے کا؟ انسان کمپیوٹر نہیں ہے بھائی. اگر کیس ہو جاتا ہے تو عدالت میں اگر وکیل کی تیاری نہیں ہے تو وہ بھی ٹائم مانگ لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے ٹائم دی جائے اس کیس کے لیے، میں تیار نہیں ہوں، تو اسے ٹائم دیا جاتا ہے. تو دین عام سی چیز ہے کہ دین پہ بات کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہ دیا جائے. جو ٹائم دینا چاہیے تھا کہ جو انہوں نے نہیں دیا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا جو مقصد تھا وہ مناظرہ کرنا تھا ہی نہیں، یہ صرف ڈرامہ کرنا تھا. یہ ڈرامہ کر کے چلے گئے اور انجینئر صاحب نے ان سے مناظرہ نہ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو میں ان سے ملا نہیں ہوں وہ درست ہے، کیونکہ یہ ڈرامہ ہی کرنا چاہتے تھے، مناظرہ تو یہ کرنا نہیں چاہتے تھے. اور ہو سکتا کہ انجینئر صاحب رابطہ کرتے تو کوئی جھگڑا وغیرہ بھی ہو جاتا. تو یقیناً موقف انجینئر صاحب کا بھی مختصر انداز میں آپ نے سنا ہوگا، آیا بھی ہے کہ یہ جان بوجھ کے منگل کو آئے ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ ان کو ہفتے اتوار کو آنا چاہیے تھا اور ٹائم بھی دینا چاہیے تھا کہ میں فلاں دن آنا چاہتا ہوں، آپ اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں. تو اگر وہ کہتے پھر موضوعات ڈسکس ہوتے، پھر ٹائم ہوتا تو پھر ہونا تھا. تو ایک ڈرامہ رچایا گیا کہ جو لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اگر آپ اس رائے سے متفق ہیں یا نہیں متفق تو کمنٹ میں بتا دیجیے گا، انشاءاللہ آئندہ بھی جواب آ جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.